میں اکثر فیس بک پر پوسٹ کرتا ہوں صرف 17 رکھتے ہیں جن کا حساب لیا جائے گا، باقی کا ثواب ملے گا۔ لوگ وطر کے بارے میں کوشچن پوچھتے ہیں۔ میرے بھائی، جو 17 رکعتوں والی حدیث ہے بخاری و مسلم کی، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دن رات میں تم پہ 5 نمازیں ہیں، اور اس میں بھی اس بدو نے، عرابی نے کہا کہ میں صرف فرض ہی پڑھوں گا، تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے، اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اس میں چھٹی نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اب رہ گئی وطر۔ وطر کی نماز سنت موقدہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے 3 وطر یہ سب سے زیادہ تاکیدی سنتیں ہیں، لیکن فرض پھر بھی نہیں ہے، یہ واجب تو ہے ہی نہیں۔ یہ واجب علماء کی ٹرم ہے۔ احادیث میں فرض اور نفلی نماز آیا ہے، اور بعض اوقات فرض کے لیے واجب کا لفظ آتا ہے۔ ٹائم قیامت تک ہے۔ وطر واجب ہے، یہ دکھائیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، سنن دارمی میں ہے۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ تسی کہندو واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ تواڈے باوے دی منی ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باویاں دی منی ہے کہ مولا علی دی منی ہے؟ اور پھر حضرت علی نے ساتھ فرمایا لیکن اسے مت چھوڑو، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے، کوشش کرو اسے کر لو۔ لیکن 3 دفعہ کہا کہ سنت ہے، یعنی میرا تاکید دلانا اس کو فرض نہیں کر رہا، رہے گی سنت۔ جس طرح میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یار ننگے سر نماز ہو جاتی ہے، لیکن یار ٹوپی پہن لیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹوپی واجب ہے مرد کے لیے؟ نہیں۔ ہاں، عورت کے لیے وہ سر ڈھانپنا واجب ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے جو عورت بالغہ ہو، ننگے سر نماز پڑھے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو وطر کا آپ ان کو بتایا کریں کہ یہ سنت ہے۔ ترمذی کی حدیث وطر سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے، مگر اسے مت چھوڑو، وہ آپ شیئر کروائیں اور بتا دیں کہ حضرت علی نے یہ ترغیب دلائی اور کہا اسے سنت ہے۔ اب ٹائم قیامت تک ہے، جو تمہارے بابے تمہیں کہتے رہے کہ 3 وطر واجب اس رات دے، یہ کتنے لکھے ہے؟ ہاں تو پڑھیں، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ صاحب کا یہودی عالم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن سلام کا مختصر تعارف۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہودی حق قبول نہیں کرتے تھے، حالانکہ اس کے برعکس نصرانی جلد؟ یہودی اس لیے حق قبول نہیں کرتے تھے کہ ان کے اندر علم کا ایک تکبر تھا۔ نصرانی، یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں قسیسین ہے اور رہبان ہے، خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے، اللہ والے لوگ تھے، تکبر نہیں تھا، جاہل تھے، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب راستہ نظر آیا تو انہوں نے حق قبول کر لیا۔ جس طرح بریلوی بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا، جب انہیں ایک چیز نظر آئی انہوں نے حق قبول کر لیا۔ اس کے مقابلے پہ یہودی، وہ نعوذ باللہ، اس کے مقابلے پر دیوبندی اور اہل حدیث، وہ ہر بات کا جواب ہی دیتے رہتے ہیں، اور جواب دیتے دیتے مر جاتے ہیں، بات قبول نہیں کرنی ہوتی۔ یہ میں بات کروں کٹر لوگوں کی، علماء کی، پبلک کی نہیں۔ تو یہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی ایسے تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے، وہ چونکہ جواب دیتے تھے، انہیں زوم تھا کہ ہم بنو اسرائیل ہیں، ہمارے پاس کتاب کا علم ہے۔ جب قرآن نے ان کی غلطیاں نکالی، تو وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے نا جو غلطیاں نکالتے تھے، تو ان کے قتل کا فتویٰ جاری ہوا اور اللہ نے انہیں اٹھا لیا۔ ہمارے نبی کے کیس میں اللہ نے پھر نبی کو نہیں اٹھایا، نبی اور ان کے صحابہ کی تلواریں مسلط کر دی۔ ہر دفعہ تو نہیں آپ کی مرضی کا کام ہوتا، اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت ہے، جو چاہے وہ کرے۔